الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما تمام حضرات باواز بلند درود پاک پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سارے بلند آواز نہ پڑھو منگتوں پہ کرم یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ کرم یا گنج شکر آباد رہے تو
آباد رہے تیرا پاک پتن. پاک پتن انگلش کا لفظ نہیں، اپنی زبان ہے نا پنجابی اردو. پاک پتن یہ سارے کہنا ہے آباد رہے تیرا اے خواجہ قطب کے نور نظر. آباد رہے تورا عطن منگتوں پہ کرم یا گنج شکر. آباد رہے اور تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے. بولو سبحان اللہ. یہ دیوانے جڑے حضور بابا فرید نو منن والے نے انہاں دی دید دے اندر انہاں نو عید نظر آئی. تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہیں. سب تجھ کو فرید فرید کہیں. دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر. دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر. آباد رہے مل کے پڑھیے. دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر. آباد رہے تورا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر. آباد رہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اج دائیں عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک مرکزی جامعہ مسجد تاجدار مدینہ ست چک دے اندر انعقاد پذیر ہے. اور اس جمعے دے موقع تے جناب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی شان اور عظمت دے نال کچھ باتاں گزارشات کیتیاں جان گیاں. سب تو پہلے میں دعا کرنا اللہ میں نو سنا کے تو انو سن کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اے اسلام دے ایسے پودے نے کہ جنہ دی چھاں سائے تلے جڑے جڑے لوگ آندے گئے نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے پروانے بندے گئے نے. یہ وہ لوگ نے جنہ نے دنیا دے اندر اپنے واسطے کچھ نہیں کیتا، جو کیتا ہے رب دے قرآن واسطے کیتا ہے، محمد عربی دے فرمان واسطے کیتا ہے. دین اسلام تے انہاں نے اپنیاں زندگیاں گزاریاں. اور آج بھی دیکھو ممبر مصطفیٰ دائے تے ذکر انہاں دا ہو دے. ذکر انہاں دا ہو رہا ہے. کس گل تو ہو رہا ہے کہ قرآن پاک دا وعدہ سچا ہے. سورہ بقرہ دے اندر رب نے فرمایا ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے میرے بندے تو میرا نام لے میں تیرا نام لواں گا. اے میرے بندے تو میرا ذکر کر میں بولو نا یار. تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرانگا. آج دنیا دار لوکاں دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے جس طرح کہ، لیکن اللہ دا وعدہ بالکل سمجھدار بندے ماشاءاللہ بولے نہیں. اللہ دا وعدہ بالکل
میرے نبی دا وعدہ بالکل، قرآن پاک دا وعدہ کیتا ہویا بندہ مومن نال بالکل سچا ہے۔ اور سچا جنہاں لوگاں نے پریکٹیکل کر کے کائنات نو دسیا کہ اگر اسی اللہ ہو دیاں صداواں لائیاں نے نا تے ساڑیاں قبراں بھی قیامت تک آباد ہی رہن گیاں۔ یا جن نے دنیا تے خدا نال یاری لا لئی تے خدا دی کیسی یاری؟ رب نے دنیا بھی انہوں عطا فرما دیتی، دین بھی عطا فرما دیتا۔ گل آگئی ذات اور نام دی، بابا فرید الدین گنج شکر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اس ہستی دا نام ہے کہ جن نے اللہ دا ذکر اس طریقہ کار نل کیتا کہ جدے جدے تے نظر دے تیر پہندے گئے وہ تڑپدا گیا تے لا الہ دیاں صداواں لاندا گیا۔ یہ جڑے صوفی لوگ ہوندے نے انہاں نے زبردستی کام نہیں کروائے، تلواراں وکھا کے کام نہیں کروائے، ڈنڈے سوٹے نال انہاں نے کام نہیں کروائے، انہاں نے نگاہاں دے تیراں نال کام کروائے، نگاہ دے تیر مارے نے۔ اور یہ بھی گل ضروری ذہن چ بٹھا لو، اگرچہ اندر ادب تے احترام بندے دے پھر او دا بیڑا پار ہونا ہے۔ اگر بے ادبی تے گستاخی کرنے والا بندہ ہے وہ تے اللہ رسول نو پسند نہیں تے ولیاں نو کیویں ہو سکتا ہے؟ پہلے آپ دے متعلق سن لو، 5 سال آپ دی عمر مبارک سی تے آپ دے والد گرامی دنیا تو تشریف لے گئے۔ 5 سال دی عمر دے بچے نو کچھ بھی پتا، آج کل دیاں نو پتا لگ گیا ہے تے وکھری گل ہے نا۔ آج کل تے 4 سال دا بچہ بھی 60 سال دے بابے نالوں ود حاضر دماغی رکھدا ہے۔ سننے ذرا 5 سال دے بچے نو کی پتا ہوندا ہے؟ آپ دی اماں جان آپ نو ایک دن کہن لگیاں، اے مسعود میرا دل کردا ہے میں تینوں اللہ دے قرآن دا حافظ بناواں۔ یا اللہ جڑے بولے نے انہاں دیاں اولاداں نو نیک بنا دے، قرآن پاک دا کریا جناب بولو تسی، حافظ قرآن بناواں۔ تے اگو بابا جی نے نہیں کہا نہیں اماں میں نہیں بندا، آپ نے والدہ دے حکم تے لبیک کردے ہوئے عرض کی تھی ٹھیک ہے ماں جی جو تہاڈا حکم ہوئے گا، دعا تسی کر دینی ہے، کام میرا بن جانا ہے۔ آپ دی والدہ ماجدہ نے آپ نو انگلی نہ لایا، ماں تے باپ اے تربیت گاہ نے دیکھیا تسی کرانچ باپ نماز پڑھدا ہوئے یا ماں نماز پڑھ دی ہوئے، پتر نو نماز دا پتہ نہ بھی ہوئے تے مسلے تے آکے کھڑا ہو جاندہ، باپ سجدہ کردہ کدی سجدے والے کمر تے بہ گیا، کدی سجدے والی جگہ تے اگے آکے بہ گیا، کدی اگے جاندہ ہے کدی پیچھے جاندہ ہے، لیکن جو کردہ ہے مسلے تے کردہ ہے کیونکہ اپنے ابے یا ماں نو چو ویکھدا پیا۔ اجے آپ تے نماز فرض نہیں ہوئی، 5 سال دی عمر اچھ نماز فرض ہے، اب بولو نہیں ہوندی۔ شریعت نے 7 سال کہنے اور 7 تو پھر جڑے 10 سال ہو جان پھر شریعت کہندی ہے اگرچہ نہیں تے مارو سختی کرو نماز تے لاؤ، روسدہ ہے روندہ ہے رووے، لیکن اجے آپ دی نہ 7 سال عمر ہوئی ہے نہ 10 سال ہوئی۔ ماں ایک دن کہنے لگی پترا نماز پڑھے آکر، بچے سننا عرض کی تھی اماں میں نماز تے پڑھاں گا، نماز کن دی ہے؟ فرمایا رب دی۔ جی میں حضرت ابراہیم اللہ دے نبی سننا تو بچپنے چ ماں نو پوچھ دینے ماں میں نو اے دس تیرا رب کون ہے؟ لیکن نبی بچپنے چ بھی نبی ہویا کر دین۔ آؤ اللہ دے ولی اے بھی مادر ذات ولی نے پوچھ دینے کھولو گے آواز پوچھ دینے اماں نماز پڑھے میں نو کی ملے گا؟ فرمایا پترا نماز پڑھیں گا اللہ تینو شکر عطا فرما دے گا، یعنی کہ مٹھی چیز۔ آپ نے نماز پڑھنی تے ماں نے نا پڑی بنانی مسلے دے نیچے رکھ دینی۔ ایک وقت آیا رشتہ داری دے ناتے ماں کدھرے چلی گئی ملن واسطے تے بابا جی نے نماز دی نیت کی تھی تے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ دینے ماں نو پتہ لگا نماز دا ٹائم ہے، ماں اوتھے گئی کال اللہ نال ملا لئی۔ پہلے ماما چنگیاں ہویا کر دیا سن، تہجد گزار،
ماں نے اتھے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی، مولا میرا بیٹا تیری بارگاہ چ کھڑا کرنا میرا کام ہے، اگلا انہوں منزل تے پہنچانا تیرا کام ہے۔ کی ہویا؟ بابا جی نے نماز دی نیت کر لی، نماز مکمل کر لی، پہلی روٹین دے مطابق آپ نے مصلی اٹھایا، اگے پوڑی دی شکل ہویا کر دی سی، ہن مصلی دے تھلے شکر ہی ہے۔ آپ نے شکر لئی تے اللہ دا شکر ادا کیتا، مائی تے اکھاں وچوں آنسو جاری نے، دیکھیا بیٹا نماز ہی پڑھی جاندا ہے، نماز ہی پڑھی جاندا ہے، نفلاں دی گل کر رہے ہیں، میرے نبی پاک سرکار دو عالم دا کلمہ پڑھن والے ہو۔ ماں نے بچے نو سینے لایا تے مدرسے چ داخل کرا دیتا، بہت ہی تھوڑے عرصے چ آپ حافظ قرآن بن گئے۔ آپ دی پوری سیرت دا عنوان پیش کرنا چاہنا، شروع تو لے کے اخیر تک آپ نے قرآن پاک نو حفظ کر لیا۔ پھر ماں نے ملتان دی علاقے دے اندر آپ نو درس نظامی دی کلاس وچ بٹھا دیتا۔ آج کل جڑا بندہ کہندا جی بابا فرید ان پڑھ سی، نعوذ باللہ گلاں بنادا، تواڈے پیر جاہل نے، انہاں نو کہو بدبختا میرے بابے فرید دی زندگی پڑھ، آپ قرآن دے قاری بھی سن، محمد دی حدیث دے حافظ بھی سن، قرآن دے قاری تے محمد دی حدیث دے حافظ۔ ہن آپ بیت کیویں ہوئے نے میں شروع تو بڑے اختصار نال پیش کرنا چاہنا۔ ملتان دی وادی تے علاقہ ہے، آپ مدرسے دے اندر بچیاں دے سالانہ امتحان ہوندے نے، اوتھے ایک ذات ہے جنوں بچیاں دے امتحان واسطے بلایا گیا ہے، اس ہستی دا نام خواجہ ہے، خواجگان قطب الدین مختار کاکی ہے۔ اوے بابے فرید دا استاد بھی محدث ہیں، آپ بھی محدث ہیں۔ کدی کسی نے پڑھنے جا کے بچیاں مدرسے دے طالب علماں دا امتحان لیا؟ امتحان نہیں لیا، امتحان وہی لیندا ہے جنوں آپ سبق آندے ہو، جڑا آپ استاد ہوئے، جڑا آپ ماسٹر ہوئے۔ ساؤنڈ ہر جمعے چنگا چلتا ہے، آج ساؤنڈ نے امتحان چ پایا ہوا ہے۔ خیر ماشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے، ساؤنڈ نو کو ہو جاندہ ہے مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں، اچھے نے بھائی، ہر جمعے ماشاءاللہ بڑا پیارا ساؤنڈ چلتا ہے۔ انسان پھر مشینری دا مسئلہ بن جاندہ ہے، انسانہ نہ ہو جاندی، لیکن اسی تسی توجہ میرے ول کرنی کوئی گال نہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار سے برکت پائے، ماشاءاللہ اچھا اپریٹ کر دینے۔ تو سننا ذرا میرے ول توجہ کرنا، مدرسے دے اندر امتحان لین واسطے آئے، امتحان لین واسطے جدوں آئے نا تے سارے بچے اپنا اپنا تعارف کران واسطے انج لائن بنا کے کھڑے ہو گئے۔ اے پورے جامعہ دا اکو بچہ جدا نام بابا فرید مشہور ہویا۔ آپ بیٹھ کے نا نافع کتاب منطق دی او دا مطالعہ کر رہے ہیں، جدو آپ اپنی جگہ تو اٹھے نہیں، جوان خواجہ قطب الدین مختار کاکی اس جامعہ دا امتحان لین واسطے آئے۔ میں شروع سے بات سمجھانا چاہنا، اوہ جنہاں نو اسی پیر منے آئے او آپ بھی قرآن دے قاری نے، انہاں دے مرشد بھی قرآن دے قاری نے۔ اسی بے دینیاں نو پیر نہیں مان دے، انپڑھاں نو پیر نہیں مان دے۔ بابے فرید نال جنہ دا تعلق ہے، میں دسنا ہے کہ ایمیں جنتاں نہیں نہ بنائیاں۔ اللہ دی قسم ذرا سننا، میں قرآن اگے پیش کرانگا، پہلے میں ابتدا تھوڑے دل دی زینت بنا دیا۔ آپ جدوں تشریف لے آئے، قریب آ گئے، آپ نے اس جامعہ دے ایک استاد نو پوچھیا، اے بچہ کون ہے جن نے اپنا تعارف نہیں کرایا؟ استاد بول کے کہندا ہے دا نام مسعود ہے، یعنی کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمت اللہ تعالی چڑھ دی جوانی ہے آپ دی۔ جناب خواجہ قطب الدین مختار کاکی خود چل کے گئے، آپ نے فرمایا بیٹا کی پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے عرض کی تھی حضور میں نافع کتاب پڑھ رہے ہوا۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بابے فرید دے سر تے رکھیا، فرمایا جے نافع پڑھنا پہ آئے قیامت دیاں دیواراں تک لوگ تیرے کولوں نفع ہی لیندے رہن گے۔ جنہاں نو شروع چ دعاواں لگیاں ہون
یار میرے ول ویکھو ماشاءاللہ سون والے نہ ویکھو کوئی نہیں ہو جاندہ مسئلہ توجہ میرے ول کرو شروع دے اندر ہی پہلی نظر انجو ہے کہ پہلی نظر پیر مرید تے مارے پیر مرید تے مارے تے مرید دی نظر پہ جائے اے مرید بھی ہوئے جدے تے پیر بھی ناز کر دائے جدوں آپ نے دعا فرمائی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے دونوں ہاتھ بن لائے ادب دی پہلی سیڑھی بیان کی تھی عرض کی تھی حضور اج تک کہ میرے نال گل کسے نہیں کی تھی پھر انج میں جان نہیں دینا انج کرو امتحان مدرسے دا بعد چولے آجے پہلے میرا امتحان لے کے مینوں اپنا مرید بنا لو جنہاں دیاں نظران کامل ہوں دیاں نے وہ بندہ پہچان لیں جملہ بڑا قیمتی ہے جڑا میں کہہ دیتا ہے یارو پیر کیسا پیر ہوئے گا جڑا بابے فرید دا پیر ہے گنج شکر سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے منن والے دیوانے ہو توجہ کرنا آپ نے مرید بنا لیا جدوں مرید بنایا تے نال ہی کھڑے ہو کے سینے نہ لایا فرمایا اے فرید الدین ایک گل میری یاد رکھ لے اگر تیرے دل وچ خیال آئے کہ میں علم چھڑ دیاں گا تے میں نال دلی چلا جاں گا انج نہیں ہونا علم پورا کری پھر میرے کول آ جائے علم پورا پتہ لگ گیا جڑا اصل اللہ والا ہوندہ ہے نا عالم دین ہوندہ ہے اور انہوں قرآن اور حدیث تو ود کے کوئی شے نہیں ہوندی آپ نے جدوں یہ گل کی تھی آپ دا تے اندر سی کہ میں نال چلا جا خیر میں گل مقدی مقامہ آپ نے دین مکمل کر لیا درس نظامی تو فراغت کر لی آپ پھر دلی دیاں دیواراں تک آپ دے کھول گئے جدوں آپ دی بارگاہ چ پہنچے نے اللہ نے کتنا انعام عطا فرمایا اے او بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی مشہور کرامت بھی تسی سنیے آپ کھارے پانی تے کل واللہ پڑھ دینے اللہ پانی مٹھا بنا دیندہ ہے اور ایک میں جڑی آپ دی کرامت سنا کے توڑے دل دی کلی پھانک پتن لے کے جانا چاہنا آؤ ذرا سننا اے میں نہیں فرید فرید ہو رہی آپ سفر دے اندر نے ایک جگہ تے آپ نے سٹے کیتا یعنی کہ رک گئے ایک بندہ آ گیا بڑا مارا تے غریب کمزور ہے چہرے تے پریشانی دے اثار نے اور بابے فرید دے چہرے تے نوری نورے نسب نامہ ہے کہ آپ خاندان فاروق اعظم وچوں نے فیصلہ آباد والے اتنے ٹھلے نہیں پہ سکتے گج کے بولو الحمدللہ میری آواز تواڈے تک جائے گی تسی بولو سبحان اللہ آپ خاندان فاروق اعظم وچوں نے فاروق اعظم پتہ کون نے سارے صحابہ محمد دے مرید نے کلہ مراد مصطفیٰ بنے ہیں تے جنوں خدا کو لو منگ کے میرے نبی نے لے آئے او دا خاندان ہے پتہ چل گیا جڑا بابے فرید دا گستاخ ہے او فاروق اعظم دا گستاخ ہے کسے نو بندہ گل کرے نا خاندان دے لحاظ نال تے وڈیاں تک گل جان دیئے بابے فرید دی عظمت نو سلام کریے جڑا خاندان فاروق اعظم وچوں ہیں آپ نے فرمایا تیرے چہرے تے پریشانی کیے عرض کی تھی حضور میرے کو بچے کوئی نہیں بچیاں ہی بچیاں نے میں انہاں دی شادی کرنی ہے بڑے بڑے بادشاہ دنیا دارہ کو گیا کسے نے کوئی خیر نہیں پائی آپ نے فرمایا میں اولاد فاروق اعظم اور جڑی سامنے انٹ پئی ہے وہ میرے کو پھڑ کے لیا میں کرامت شروع چیچوا سکنا پہلے میں ذوق تو اڈا ویکھنا ہے تجھے کی کرو گے میرے نال اچھی بولو سبحان اللہ جے میں ٹل لا رہے ہیں تو تسی کیڑا امانت دے طور تے رکھنا گج کے بولو سبحان اللہ بابے فرید دے ذکر اچھ بندہ چپ کر کے بوے تے پھر وہ سنی پکا نہیں ہو سکتا اسی تے پکے ہاں لوگ سوال کر دیں نا دنیا تے جنتاں بن گئی ہیں میں نے فون آیا کار دکھا دیں گے تو میں نے بندہ کہندا جڑی پاک پتہ نے نا جنت بنائیے آ کی ڈرامہ ہے میں کہا بد وقتہ تینوں ڈرامہ نظر آؤں میں ہن قرآن دی مور لانا ذرا اچھی بولو سبحان اللہ ایویں جنتاں کوئی نہیں بنا دا اللہ دا قرآن 16واں پارہ سورہ مریم اللہ نے فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا
من كان تقيا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. آؤ ترجمہ سنو تے تڑپ جاؤ گے. فرمایا رب نے اے سورہ مریم میں 16واں پارہ تے ایت نمبر 60-63 اللہ نے فرمایا او لوگو میں اپنے بندیاں وچوں کوئی ایسے بندے بنائے نے تلک الجنت التی نورث من عبادنا میں انہاں نو جنت دا وارث بنا چھڈیا. رب کو میں کہ تو قرآن حدیث لے کے ساڑھے سامنے میں تو نواں بابے فرید دا غلام بنیا. اے تے پرانے میں اپنی گل کرنا میرے سامنے بے انشاءاللہ گنجے شکر دے فیضان نال میں تینوں منواواں گا. او ایویں جنتاں نہیں بن دیاں بنان والے بنا دینے عطا کرن والے عطا فرمان دے. میں کیا بابے فرید دی جنت دا انکار کر کے تو تے قرآن دی عید دا انکار کریں گا. اے اللہ نے جڑے قرآن قیامت تک بنایا پیر صاحب جدو قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرو زکات ادا کرو. میں کہ اگر انکار کرنا تو کر کیا میں نہیں کردا. کہندا کیوں قرآن نے سانو کیا ہے. میں کہ اپنا یاد ہی تے بابے فرید دا نہیں یاد. اللہ نے قرآن چ فرما دیتا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ کہندا میں اپنے پرہیزگاراں بندیاں وچوں بندے بنائے نے او میں اپنے بندیاں نو جنت دا وارث بنایا ہے. او اے میرا چیلنج ہے اللہ دے ولیاں وچوں اکو بابا فرید ہیں جنوں زہد الانبیاء دا لقب ملیا. زہد الانبیاء سمجھ سب سمجھتے ہیں دی لو لگ گی پاک پتن شریف دی. انبیاء ہر ویلے عبادت کر دینے ہر ویلے عبادت کر دینے. پاک پتن تے لیٹن والا او بابا جڑا ہر ویلے نفل پڑھی جاندہ ہے ہر ویلے قرآن پڑھی جاندہ ہے. آؤ میں دساں جڑی جنت بنی آخر تے دساں گا لیکن آؤ میں تھوڑا جی آگے لے کے چلنا. بابے فرید نے اٹ پڑھائی اٹ تے قلو اللہ پڑھی تے پھوک مار دیتی او مٹی سونا بن گئی ہے. بندہ لے کے گیا بیوی نو دسیا تے بڑا خوش ہویا. اے دی بیوی کہن لگی اللہ دیا بندیاں اے اٹ سونا کنے بنائی. اے بندہ بول کے کہندا ایک بابا فلانی جگہ تے بہ کے ریت دے اٹھے اللہ اللہ کردا انہیں میری آنکھاں دے آنسوئاں دا مل پھا دیتا. اے بی بی کہن لگی میں نویوں دی زیارت کرا دے. اے جڑے اللہ والے نے او عورتاں کو لو پردہ کر دینے. جدوں اے بی بی آئی تھے بابے فرید نے فرمایا اے اللہ دیا بندیاں تو میرے قریب آ جا اس عورت نو اپنے پیچھے کر دے اور عورت نو پردہ کرایا. اج دے ڈبے پھر کرائیں چاپے آئی جاندے نے اور بیبیاں دے سر تے پیار دیندے نے. اوے نا بدبختاں نو اے نہیں پتہ لگ گیا اے جاہل پیر اصل پیر بابا فرید اصل پیر جن نے فرمایا گل تو میرے نال کر. آپ نے انبیاء دے نقشے قدم تھے چل کے دسیا اسی والے نہیں سننا ذرا توجہ دے نال. آپ نے جدوں پریشانی سنی اے انٹ سونا بن گئی اے گئے. آپ نے فرمایا لو پھر مقدی نہیں. اے بی بی نے دل چ خیال کیتا اے جتھوں بابے نے اٹ پھڑی سی اتھوں اس بھی لے جانے پڑھی تے کل واللہ میں بھی جا کے پڑھا گی. اے لے گئی اٹ تے جا کے پڑھ دیئے شام ہوئی. اے دا خامد آیا کہن لگا کی کر دی رہی اے کہن دیئے میں سارا دن کلو اللہ پڑھ دی رہی ہوں مٹی نو کوئی فرق نہیں پیا. اے مسکرا پیا کہن لگا ایویں نمازہ پڑھ کے مٹی سونا بنے تے ساری دنیا بنا لوے. نمازہ پڑھنا لیتے آج بڑے بڑے دعوے پا کر دینے سی قرآن پڑھنے ہیں نمازہ پڑھنے ہیں تے جے ایویں فرض پڑھی جاندے نے نفل چھڑی جاندے نے. مختصر بخاری دے نال نال ایسی لعنت پئی کہ نماز بھی مختصر کی تھی جاندے.
میاں شیر محمد رحمت اللہ میرا شہر شرکپور شریف آپ کو ایک بندہ آیا کہنے لگا جی مینوں موقدہ تے غیر موقدہ دا فرق دسو آپ دا چہرہ جلال چا گیا اکھاں وچ سرخی آ گئی فرمایا کلمہ پڑھ کے محمد دا موقدہ تے غیر موقدہ دی گل کرنا ہے ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے اوے سنتا موقدہ بھی پڑھنیاں نے تے غیر موقدہ بھی پڑھنیاں نے بابے فرید دینج کھل گج بجا کے ذکر کرنا انشاءاللہ تو کر جائیں گا تو مان کریں گا کہ سانو رب نے ایسا پیر عطا فرمایا ڈبے تے جہل پیران تے مان نہ کر مان کرنا ہی تے اللہ دے سچے پیران تے کر جنہاں رب نے سچا پیر بنایا آگے سننا جا آپ نے فرمایا جے ایویں اٹھاں پھڑ پھڑ کے کل واللہ پڑھ پڑھ کے مٹی سونا بن جائے مٹی تے پھر اللہ دے بندیاں دا ڈیفرنٹ یعنی کہ فرق کیویں ہوئے گا اے کہنے لگی مننا گی تا اے ہوئی اٹ بابے اس کو لے جا او سونا بنا دے میں اس بندے نے بیوی نو نال لے لیا تے اٹ نو نال لے لیا بابے فرید نو ساری گل سنائی آپ نے فرمایا اٹ لیا انہیں اٹ دیتی بابے نے بسم اللہ پڑھ کے پھوک ماری رب نے مٹی نو سونا بنا دیتا فرمایا بی بی فرمایا بی چلو کوئی نہیں ماشاءاللہ اے بھائی ہے بڑی محبت آلے نے ساؤنڈ پھر بھی ٹھیک چل رہا ہے ماشاءاللہ اچھی بولو سارے سبحان اللہ نے فرمایا پھر آپ نے پڑھیا تے او سونا بن گئی پھر آپ نے فرمایا بی بی انج ہر کوئی عبادت کرتا ہے جے پھونکا نال سونے بنانے نہیں تے پہلے فرید والی زبان پیدا کر فرید والی زبان پیدا کر آؤ میں ان اگے لے کے چلنا آپ جدو دلی گئے نے 13 سال 13 سال اپنے پیروں مرشد دی بارگاہ چ غلامی کر دے رہے کی کر دے رہے نوکری خادم بنے رہے تو ہمیں میں سال بعد جاواں میں پیر بن گیا انج نہیں ہوندا ہاں آج کل ڈبے پیر خلافتاں منڈی جاندے نے داڑھی منہ تے کونی تے کہندا میرا خلیفہ ہے وہ فلیکس تے وڈی فوٹو لوا کے نا اپنی دے نال وڈا سارا خلیفہ لکھا دیندا ہے وہ ویکھن والا کہندا بھی لعنت اے دے تے بھی داڑھی مننے تے دین والے تے کرما والا شریف چلا جا کوٹلا شریف چلا جا شرکپور شریف چلا جا خلافتاں انج نہیں دیندے کئی سال گزر جاندے نے امتحاناں وچ پا کے پانڈا پکا کر کے جدو محمد دا رنگ چڑھ جاندہ ہے ایویں رومیہ کشمیر نے ترجمہ نہیں کی تھا رومیہ کشمیر ایویں ترجمہ نہیں کی تھا فرما دینے کچھا رنگ للاری والا وہ جڑا چڑھ دا لیندہ وہ رہندہ پکا رنگ محمد والا وہ جڑا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا آؤ ہون میں ان قرآن پڑھیا تے میں دسدا جاواں اج بدبخت لوگ کہندے نے اے جڑا تسی ولیاں دے ہتھاں وچ ہاتھ دیندے ہو اے کی لبدا ہے جواب ایسا دے چلیا چھوٹا بچہ نا 7 سال دا ان بھی قیامت تک نہیں ہوئی اچھا کوئی پوچھے نا اب ولیاں دے ہاتھ چاہتا ہے کی لبدا ہے کی ملدا ہے انہوں نے کہا تو کسے مرد کامل دے ہاتھ چاہتا دیتا ہوئے تے تینوں پتا ہوئے نہیں جملہ گوا دیتا کاش میں پاک پتن شریف کیا ہوندہ تے مول پا دیں دے سائیں لیکن میرا وجدان ہے میرا عقیدہ ہے میرے بابا فرید الدین گنجے شکر اللہ دی عطا نال حضور دی نگاہ نال جلوہ بھی فرمانے تے غلاماں نو ویکھدے بھی پئے نے میں قرآن دی مور پچھلے جمعے لا کے دسیا سی نا سننا ایک ہے ان کا تیرا کسے مرد کامل دے ہاتھ پیا ہوئے تے تینوں پتہ لگے نا پھر گل کر دینا جی تسی آندے ہو نظر دا صدقہ میرے پیر دی نظر ہوئی تے ہے ہو گیا فلانے اللہ دے ولی نے نظر کیتی تے انج ہو گیا بھئی نظرہ نال بھی کدی کچھ ہویا ہے
میں انہوں اپنی اکھاں نال بیتیا منظر تو انہوں سنان لگا، بالکل سمجھ جاؤ گے۔ میں نے ایک بندہ کہن لگا بڑا جوان خوبصورت اور صحت مند، کچھ دنوں بعد میں انہوں دیکھیا بالکل صحت لاگر تے کمزور، بالکل منہ تے ہڈیاں دا نظر ہونا، رنگ بالکل کھٹا ہو گیا۔ میں کہا تینوں کی ہویا ہے؟ کہنا میں نے بری نظر لگ گئی کسی، تسی نہیں سمجھ سکتے۔ کہندا جی میں نے بری نظر لگ گئی، چنگا میں سونا سا، جوان سا، جمیل سا، خوبصورت سا، میں نے جیڑا ویکھدا سی پسند کر لیندا سی، کسے دی ایسی پیڑی نظر لگی، میں سمجھ گیا ہن تسی بھی میں کہا بد وقتا جے پیڑی نظر لگ سکدی ہے تے چنگی نظر کیوں نہیں لگ سکدی؟ سمجھ گئے ہو، میں نے پتہ سی سمجھ جاؤ گے، سیانے بابے فرید نے منن والے ہو نا سارے۔ اے تے جواب بالکل آسان کر کے دے رہے ہیں، اوے تو اینی گل کر سکنا جے پیڑی نظر لگ جائیں۔ تسی دیکھیں بعض جانور نے تندرست ہوندے نے، پیڑی نظر لگے سک جاندے نے، دودھ دینا بند کر دے، پھر تسی پیڑے دم کران دے ہو آٹے دے، ایک یہ جی میرے فلانے ڈنگر نو نظر لگ گئی، بعض گڈیاں نو بھی نظر لگ گئی، کیڑی بری نظر؟ اوے میں پوچھنا چاہنا شیطان دی طاقت منن والیا رحمان دی کیوں نہیں ہو مندا؟ اگر چنگی نظر، اگر پیڑی نظر، بری نظر وہ کمزور کر سکتی ہے، رب دے ولی دی نظر تندرست بھی کر سکتی ہے۔ دلیلاں دی لوڑ ہے کسے نوں؟ جڑے مہمان آنے وہ بیچارے ہیں تے میں نے شک پہ پیندا شاید انہاں دلیل دی لوڑ، اچھی بولو پرونے بن کے نہیں، محمد عربی دے غلام بن کے۔ میرے نبی دے غلاموں توجہ کرنا، پتہ چل گیا اوے اگر شیطان دی پیڑی نظر، بری نظر اوے بندے نو برباد کر سکتی ہے، اللہ دے ولی دی نظر، رب دے بندیاں دی نظر بندے نو آباد بھی کر سکتی ہے۔ آباد بھی جڑا ہونا چاہندہ اچھی بولے، اسی تے سارے آباد ہے نا۔ ساڑھے دے کرم بابا فرید و دین دائے تائیوں تے سی کہنے ہیں منگتوں پہ کرم یا گنج شکر آباد رہے تورا پاک، جنہ دے ہاتھ نہیں اٹھائے انہوں نے میں کی کہوں گا بابا فرید ماشاءاللہ سارے چوک لینے، اوہ اسی تے غلام فیصلہ آباد بے کے بھی نعرہ لانے ہیں منگتوں پہ کرم یا گنج شکر آباد رہے تورا پاک پتن، انہاں دی آبادی منگنا گے رب ساڑیاں آباد فرما دے گا۔ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا والذین آمنوا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اللہ کہتا بے شک وہ لوگ جنہاں اپنی نماز دی حفاظت کر لیں، اولئیکا ہم الوارثون، اللہ کہتا میں نہ لوگاں نو وارث بنا دیتا ہے کدا الذین یرثون الفردوس، فردوس جنت نو کہندے نے، رب کہندا میں نہ اپنے بندیاں نو جنت دا وارث بنا دیتا ہے جنوں چان جنت عطا فرما دے۔ اس واسطے کہنا پینا ہے منگتوں پہ کرم یا گنج شکر آباد رہے تیرا۔ نے نظر کرم کروانی ہے، چنگی نظر میں پہلے مثال دیتی ہے، اگر پیڑی لگ سکتی ہے تے پیڑی شیطان دیئے، اور چنگی نظر کرم میرے نبی پاک دیئے، اللہ دے ولیاں دیئے، پھر چنگی بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ کائنات دے شیطان دا علم ایک کالے علم سارے ایک جھوٹے نے، علم سچا قرآن دائے محمد عربی دے فرمان دائے۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا نبی حریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان للہ کان اللہ لہو، میرے نبی نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ میرے اللہ دا ہو گیا کان اللہ لہو، اللہ او دا ہو گیا، جیڑا رب دا ہو گیا رب
رب دا ہو گیا سن دے جانا انہاں لوگاں نے کیویں اللہ نو منایا ہے رب دی بارگاہ وچ کیویں منزلاں حاصل کیتیاں نے اگے ذرا سننا میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت امام فخر الدین رازی اے کون نے تعارف سنو انہاں نو امام المفسرین کیا جاندا ہے مفسرین دا امام مفسرین دا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کدے بیت نے خواجہ نجم الدین کبرا سرکار رحمت اللہ تعالی بابے فرید پاک نو کنی دیر ہوگی 13 سال انہاں نے دلی چ اپنے پیر و مرشد دی خدمت کیتی ہے خدمت کیویں کیتی ہے کہ آپ لنگر کھانے دی صفائی آپ کر دینے سادگی والا ہوندا ہے وہی رب دا ولی ہوندا ہے آکڑیا تے غروریا تے جیڑا 2-3 نمبریا اے ولی نہیں ہو سکدا ولی وہ ہوندا ہے جندے وچ سادگی بھی ہوندی ہے تے عاجزی بھی ہوندی 13 سال اپنے پیر و مرشد دی خادمی کی تھی غلامی کی تھی اور آپ لنگر کھانے دیاں صفائیاں کر دینے روٹیاں آپ لوان دینے ایک دن کی ہویا اے جڑی گل سنان لگا ہون میں آن لگا جنت والے جڑی بابے فرید نے پاک پتن جنت بنائی ہے اوہ اگر جھوٹی جنت ہوندی اسی نہ مان دے اللہ دی عزت دی قسم ہے انج نہیں میں قرآن تے حدیث پڑھ کے دساں گا اے جنت کیسی جنت ہے اوہ جنتہ میں تو کیوں نہیں بنا سکدے اور کوئی کیوں نہیں بنا سکدا اوہ بنادا ہوئی ہے جنوں اختیار رب نے دیتا ہوئے کیسی جنت امام فخر الدین رازی دا میں کی تعارف کرایا امام المفسرین دے امام شاگرد نہیں استاد اور آپ نو علم دی دنیا دے اندر منیا جاندا سی آپ دے دور دے اندر کوئی بھی مسئلہ جڑا کسے پاسے حل نہیں سی ہوندا امام فخر الدین رازی کو لایا جاندا سی آپ منٹیں چل کر دیندے اور آپ نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن دی اس تفسیر دا نام تفسیر کبیر ہے سارے مکاتب فکر والے انہوں ماندے نے پڑھاندے بھی نے میں اس مسئلے کے پڑھدا رہا پڑھاندا رہا یہ تفسیر نو منیا جاندا ہے آؤ میں انہوں دی بات سناواں امام فخر الدین رازی شہر دا نام پانی پتے بابا فرید سرکار اپنے مرشد دی بارگاہ وچ نے اے دلی دے اندر اپنے مرشد خانے دیاں تندور تے روٹیاں ٹوکرا اپنے سر تے رکھے آئے ٹوکرا آج کل کوئی اچھے خاندانی بندہ ہوتے نا تو مرشد خانے دی اس طرح خدمت کردا ہے اس طرح خدمت کردا کہ ویکھن والا بندہ پوچھدا وہ کہندا مینوں جو لبیا میرے مرشد دے در تو لبیا جو لبیا مینوں میرے مرشد دی در تو لبیا ہے آؤ ذرا سننا آپ روٹیاں لگوا رہے نے ادھروں امام فخر الدین رازی پانی پت شہر دیاں گلیاں اناؤنس کر دینے یعنی کہ اعلان کر دینے منادی کر دینے اوے لوگوں میرے پیرو مرشد امام نجم الدین کبرا سرکار آئے نے جنہ نے شام تک میرے کول رہنا ہے اور جیڑا شام تک انہوں ویکھ لے گا ایک نظر نال او جنتی ہے یا اللہ جڑے بولے نے انہوں بلیاں دے صدقے جنتی بنا دو میں کہ اللہ امام مفسرین امام فخر الدین رازی تے فتوہ ہے جرت تیری بابے فرید تے بعد چو اس واسطے میں گل سنانی ہے نا تے بن کے گل سمجھ چاہ گئے کہ کیونکہ تو گھر بھی جائیں فرید دیاں آوازاں دل وچوں تیرے چون دیاں رہن تے میں اے بھی دسنا جڑا سی نعرہ مارنے حاجی خواجہ قطب اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید حق فرید اے نعرہ قدوں ایجاد ہویا اے نعرے کنی صداقت ہے ایویں ان پڑھ مولوی بدبخت مولوی کہندے نے شرکیہ نعرہ ہے میں کیا تینوں پتہ ہی نہیں اس نعرے چ کنی روحانیتیں نالے انہوں کہا بھی تیرا ہاتھ کسے مرد مومن دے ہاتھ چ گیا ہوئے تینوں پتہ لگے
پتہ تے لگدا ہے جدوں راہ پئیے یا واہ پئیے سننا جدوں اینی گل کیتی بابا فرید اے مائی تندور والی نو کہندا اج میریاں روٹیاں جلدی جلدی لا دے اے بی بی بول کے کہندی اے فرید مینوں پتہ تو کس واسطے کہہ رہا میں جی کس واسطے نہ کہ اج نجم الدین کبرا آئے نے انہاں دے مرید نے اعلان کیتا ہے شام تک جڑا میرے پیرو مرشد نو ویکھے گا وہ جنتی ہے اس واسطے جلدی جلدی روٹیاں دے کے روٹیاں اس واسطے جلدی جلدی لوا کے جو کہ زیارت کرنی ہو نا بابے فرید دی چیخ نکلی اللہ اکبر چیخ نکلی ایسی چیخ نکلی کہ مائی تندور تے روٹیاں لان والی بھی بے ہوش ہو گئی جنیاں آئیاں سن عورتاں مرد روٹیاں سارے بے ہوش ہو گئے بابے فرید نو ہوش آئی تے مائی نے پوچھیا اے بابا چیخ انج دی ماری اے سارے میرے کسٹمر تے میں بھی بے ہوش ہو گئی ہاں آپ نے فرمایا تو اے گل کیتی ہے نجم الدین سرکار امام فخر الدین رازی دے پیر نو ویکھ کے جنتی ہونائی اے بی بی سن میرا پیر بھی ایک میرا دل بھی ایک میں انہوں دل دے دیتا ہے اور میری نگاہ نے ویکھنا ہے تے قطب الدین سرکار ہی ویکھنا ہے سب فرمانے نا نوے نوے نا یار بنائیے وانگ کمینے ایک نہ لاؤ تے پھر رنگ چڑھ دا ویکھو آپ نے فرمایا انہیں جلدی مائی کہندی ہے میں تے تو جلدی بھی ہمیں تے لیٹ روٹیاں اس واسطے دینیاں کیونکہ تیرا چہرے دا نور میں ویکھ دی رہنیاں لیکن آج جلدی دے رہی ہیں بابے فرید نے ٹوکرا سر تے جھکیا پانی پت شہر چیلان امام فخر الدین راضی کر رہے ہیں جن نے ایک نظر ایمان نال میرے پیر نو ویکھیا او جنتی ہے بابے فرید نے اپنی دستار پگ مبارک جیڑی ہے انج اکھاں تے ولیٹ لئی سر تے روٹیاں دا ٹوکرا چوکے آئے اپنے مرشد دی بارگاہ چلے گئے اور اگے بھی قطب الدین دروازے چ بہ کے فرید الدین دا استقبال کر رہے ہیں آپ نے روٹیاں رکھیاں فرمایا اے میرے پیارے مسعود وہ کوئی اعلان بھی سنے آئی کوئی اعلان بھی سنے آئی عرض کیتی حضور سنے ہیں فرمایا پھر ویکھن نہیں ہو گیا ویسے تو یہ سبحان اللہ کہہ کے نا میں تازہ ہو گیا اپنے سارے جمعے الحمدللہ رونے کالے اور روحانیت لیکن سننا آج میں اس بات دے اینڈ دے تڑپ جائیں گا تو جدوں میں اخیر کراں گا آخر دا جڑا اینڈ دینا چاہنا سننا بابے فرید نو جدوں آپ دے پیرو مرشد نے کیا وہ اعلان سنے آئی جی سنے آئے فرمایا ویکھن نہیں ہو جانا ویکھن نہیں ہو جانا جنت نہیں ہو لینی بابے فرید دیاں چیخاں نکل گئیاں آپ نے اپنے مرشد گرامی دے قدماں نو پکڑ لیا اکھاں تو پٹی دستار کھول دیتی اپنے مرشد دیاں زلفاں تے پاک چہرہ ویکھ دینے تے سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ شور کوٹ تے بین والے ٹپیاں تے اللہ دا ولی انہیں قلم چکی تے کمال کیتا آمد نو دسا کیڑے پیرو مرشد نے جنہ دیاں زیارتاں رنگ لے ہوں دیاں نے آپ نے کامل ترجمہ فرمایا فرما دینے بابے فرید نے قطب الدین نو دیکھیا تے تڑپ کے کہندے نے اے میرے سر دے سائیں اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا جنہاں نو لو لگی اللہ قبول فرما لوے گا انشاءاللہ جمعے دیاں گھڑیاں نے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا او لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا او اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول پجاں تاجدار مدینہ بسر جان والیا اکھاں بند کر کے اپنے اپنے پیر دا تصور کر آپ فرما دینے اتنا بٹھیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول
پجاں تے مرشد دا دیدار ہے باغو سانو لکھ کروڑا حجاں سارے پڑھو مرشد مرشد دا دیدار ہے باغو سانو لکھ کروڑا حجاں اس ویلے قطب الدین سرکار نے بابے فرید نو سینے نہ لا لیا فرمایا ادھروں اعلان بھی مرید نے کیتا ہے ادھروں اعلان پیر کرے گا جدو سر دے سائیں طاقت والے ہون تے پھر جنتاں لب دیاں ادھروں اعلان مرید نے کیتا ہے ادھروں پیر کرے گا بابے فرید نے کیتی حضور میں سمجھیا نہیں فرمایا قیامت تک واسطے پیر تیرا اعلان کرے گا اے فخر الدین نے شام تک دا ہائے 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 فخر الدین نے تے شام تک دا اعلان کیتا ہے نا تیرا مرشد قیامت تک دا اعلان کرے گا حضور میں سمجھیا نہیں فرمایا سن فرید کہو حق فرید حق فرید جن نے بازو نہیں چکے بابے فرید نے نگاہ نہیں پانی کرم فرمانے اللہ دے ولی شاعر مشرق نے کہا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی اے روحانیت رو آگے لے کے جانا حق فرید اے نعرہ کنے سب تو پہلے لایا آؤ میں ذرا دسنا چاہنا وا آپ نے فرمایا ادھروں مرید کہہ رہے آئے ادھروں تیرا پیر کہہ رہے حضور کی فرمایا انہیں شام تک گیا ہے لے سن فرید دنیا کٹھی کر لے سارے پانی پت دے لوگ آ گئے ویچی نجم الدین آ گئے اور ویچی امام فخر الدین رازی آ گئے ویچی دنیا دے وڈے تو چھوٹے سب انسان آ گئے فرمایا او پانی پت والے ہو قیامت تک جتھے میرے فرید دے قدم لگے نے اونا تو جیڑا گزرے گا او جنتی ہے میرے برابر دا تسی زور نہیں لایا نعرہ غوثیہ سننا کونا ہون قرآن دا وعدہ سچا پڑھ کے اللہ نے فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا کدھر امام مفسرین امام فخر الدین رازی دے پیر جنت دے رہنے کدھروں بابے فرید دے پیر قطب الدین جنت دے رہنے کدھروں کربلا دے مقام تے میرا حسین جنت دے رہا ہے او کدھر صلح حدیبیہ او صلح حدیبیہ دے مقام تے میرا نبی جنت دے رہا ہے تے اعلان کر رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ جنتاں ادھوں لبدیاں جدو پیچھے پاوت ہوئے اللہ تو اڈی روحانیت کو سن دے جانا ادھروں آپ نے جنت دا اعلان کر دیتا ہون آؤ جس ویلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار ملن واسطے آئے آپ نے آ کے قطب الدین نو فرمایا تو میرا مرید ہے جیڑا تیرا مرید فرید ہے جندہ ہر ویلے ذکر کرنا ہے میری او دن ملاقات کرا دے حضرت بابا فرید الدین اندر نفل پڑھ رہے ہیں خواجہ معین الدین دادا مرشد اور قطب الدین سرکار آپ دے سر سائیں اندر گئے نے آپ نے سلام پھیریا خواجہ معین الدین نے آپ نو ہتھاں تے اٹھایا فرمایا قطب الدین گواہ ہو جا تیرے اس مرید دی ایسی پرواز کراں گا مہمان تے نہیں آئے تسی اچھی بولو پھر سبحان اللہ اسی خطیب ہاں سانو بلوانا ہوندا ہے ماشاءاللہ اچھی بولو گا جی انشاءاللہ بابے فرید تے تو بولیں گا انشاءاللہ ہون آسی پاک بدن کیوں جانے سن لہ پرواد فرمائی پھر پیر و مرشد نے فرمایا جو ہون پاک بدن چلے جاؤ اللہ اکبر توجہ کرنا جو ہونا کل مسجد دے اندر میں بیٹھا ہویا
پیر صاحب بھی موجود ہیں. کل میں انہوں نے فون کیتا, میں اس ویلے بابے فرید نے مضمون دی تیاری کر رہا سا, میری لو پاک پتن شریف لگی, میں انہوں نے فون کیتا, انہوں نے کیتا, موقع تے بیٹھے ہوئے, میں کیتا فون, میں سلام دعا لئی, میں کیا اپنی میں کو گل کرنی سی, میں کرن لگا تے کہن لگے حضرت صاحب اسی تے پاک پتن شریف آئے ہوئے ہیں. نا 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 تسی گل نہیں سمجھے, تسی تہ تک جاؤ تے تانوں فیض انشاءاللہ تعالی میرا بابا فرید ایتھے بھی عطا فرما دے گا. اچھا میں سن کے حیران ہو گیا کیونکہ میں تیاری چوں بابے فرید دی کر رہا نہیں. توجہ اچھی بولو یار. مینوں کہن لگے اسی پاک پتن شریف, میری آنکھاں وچ آنسو جاری. او میں کہیا جدوں انہاں نوں بابے فرید نے بلایا تے میں اگے پیچھے تے کدی فون نہیں کیتا, پوچھو نا اج کیوں کیتا. او مینوں پتہ لگ گیا جنہ جنہ بندہ بابے اللہ دے ولی نوں مندا ہے اونی اونی نگاہ کر کے رنگ چڑھا دیندے نے, رنگ چڑھا دیندے نے. میں کیا پیر صاحب صبح ہون میں بابے فرید دی شان بیان کرنی ہے, تسی ایتھے آئے ہو تے میں تواڈے نال رابطہ کیتا, سمجھ آ گئی. او کیتا نہیں سائیاں کروا چھڑیا ہے, لو لگی ہوے تے پھر سائیں دوویں تاراں کٹیاں فرما دیندے نے. سننا ذرا, آپ جدوں پاک پتن شریف تشریف لے آئے اس ویلے آپ دا جدوں وصال ہویا, وصال آپ دا محرم الحرام دی 5 تاریخ تے ہویا, لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا, میں اس نعرے دی دعوت فکر دینا چاہنا. آپ دا وصال ہو گیا, آپ جدوں دنیا تو پردہ فرما گئے, آپ نو ذو الانبیاء دا لقب بھی ملیا. آپ دے پیارے لاڈلے مرید نے جنہ دا نام خواجہ نظام الدین محبوب الہی دا جنہاں نو لقب عطا فرمایا آپ نے. اچھا سننا ذرا, بڑا مزہ آئے گا. جیڑا دادا مرشد ہے او معین الدین ہے, جیڑا پیرو مرشد ہے او قطب الدین ہے, جیڑا آپ بابا ہے او فرید الدین ہے, جیڑا اگوں مرید ہے او نظام الدین ہے. انج کسے دسیا ہوئے تے مینوں پڑھ نہیں, اس واسطے پتہ لگ گیا او جڑا سچا ولی ہے او دین والا ہوندا ہے. سچا ولی جے اسی دین والے نہیں تے کیڑے نے زمانے, سچا ولی دین والا ہویا کردا. لے سن دے جانا نا کڈے پیارے نے. آپ دا وصال ہو گیا, ہن خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار فرماندے نے میں چاہنا وا میں اپنے پیرو مرشد دی قبر نو مزار پاک اچ بدلاں, دربار بناواں. مریداں نے کہا ٹھیک ہے مزار پاک بناؤ. فرمایا پھر میں انج نہیں بنانا, سنو لوگو, جیڑی انٹ میں اپنے مرشد خانے دے دیوار تے لانی, ایک ایک انٹ تے ایک ایک قرآن پڑھ کے لاواں گا. شکر ہے, شکر پہنچ گئے تسی 100% پہنچ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ایک انٹ دے اندر بھائی آباد صاحب دا ذوق جگہ کتنے دوبارہ ہی گل کر دے ہو, تسی نہیں سننا چاہتے, میں نہیں کردا, اچھی بولو یار سبحان اللہ. آپ نے فرمایا دیکھو مرید کنی شان والا ہے. فرمایا ایک ایک انٹ تے یاسین کلی نہیں, فاتحہ کلی نہیں, سورہ اخلاص کلی نہیں, ایک ایک قرآن مکمل پڑھاں گا, پھر انٹ نو پھوک ماراں گا, پھر اپنے مرشد دے مزار تے لاواں گا. انشاءاللہ کر جاؤ گے تو یاداں آؤندیاں رہن گی. اے ہی بابا فرید جنوں اسی اپنا پیر مننے ہاں. جنت تے میں گل ختم کرنی ہے, جدوں اٹاں ختم ہو گئیاں نا تے ستے. اے بات بڑی روحانیت والی ہے. میں بات پڑھدا پاک پتن دیاں وادیاں چ گیا, تانوں لے کے جانا چاہنا کیونکہ مینوں تے لو لگی ہے نا, سائیاں دا کرم ہویا. آپ نے فرمایا اٹھا ختم ہو گئی, پریشانی آنکھ لگ گئی. آپ دے پیرو مرشد بابا فرید دی زیارت ہو گئی. فرمایا نظام الدین اٹھا مکیاں تے پریشان ہو گیا ہے, آج تو اپنا کمال وکھایا ہے, ہن تیرا مرشد اپنا کمال وکھائے گا.
عرض کی تھی حضور تسی کی وکھاؤ گے؟ فرمایا جتھے میری جالی بنی ہے او جالی نو کھیر لیں، او دے نیچیوں جڑیاں اٹھا نکلن گیاں او لا دیں۔ آپ نے دن دا وقت دسیا، نظام الدین اٹھے نے تہجد پڑھن واسطے، جدو آپ جالی دے قریب گئے نے جتھے آج جنت بنی ہوئی ہے، نظام الدین کہنے نے لوگو مینوں رب کائنات دی قسم ہے میں جالی دے قریب گیا وا، محمد عربی نو بھی ویکھیا ہے، ابو بکر صدیق نو بھی ویکھیا ہے، فاروق اعظم نو بھی ویکھیا ہے، عثمان غنی نو بھی ویکھیا ہے، مولا علی نو بھی ویکھیا ہے۔ ایتھے نعرہ بندا سی حق فرید اللہ یار، گج کے بولو حق فرید۔ ایسے واسطے اسی یہ نعرہ مار لیں۔ نعرہ کنے ماریا؟ جنہیں اپنی آنکھ نال 4 یارانو تے محمد عربی نو ویکھے آپ تڑپ گئے، نظام الدین نو وجدانی کفیت بن گئی، آپ وجد چلے گئے، بابے فرید تے قدمہ والے پاسے آ گئے، آپ دی روحانیت نہیں ودی، سارے لوگ جڑے دربار تے کٹھے ہو گئے، آپ اٹھے تے زبان وچوں نکلیا ماشاءاللہ پیر صاحب نمبر لے گئے، پیر صاحب تے نگاہ ہوگی، آپ اٹھ کے اعلان کر دینے، او پاک پتن والے ہو اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ۔ کیمرہ کمانا ذرا بھائی تارک، کیمرہ کمانا، اٹھنا ٹائم تے پورا ہو گیا، لیکن ہاتھ ویکھنا، اللہ جڑا ہاتھ چکدا ہے بابے فرید نال جنت وچ بھیج دی، جڑا نہیں چکدا او نہ جائے۔ میں تے چنگی دعا ولیاں واسطے دعا، اے اللہ دے ولی نے نظام الدین نے گل کیتی، اس واسطے اس دروازے نو بشتیق دروازہ اوے آکھیا جاندا ہے جتھے محمد دے قدم لگ جان۔ آؤ میں صحیح بخاری دی حدیث پڑھاں تے ترجمانی ہو جائے، تیرے دل دی ٹھنڈک نو کلی مل جائے، تینوں پتہ لگ جائے ساڈا عقیدہ بناوٹی پیران دا نہیں، 2 نمبر ڈبے پیران دا نہیں، بابے فرید تے نظام الدین والا ہے۔ میرے مصطفیٰ نہیں فرمایا ہے نا، حضور فرما دینے میرے کریم نے فرمایا لوگو پہلے دے روضہ تم من ریاض الجنہ، اللہ نے میرے حجرے تو لے کے میرے منبر والی جگہ نو جنت دا حصہ بنایا ہویا ہے۔ میرے نبی پاک نے خود فرمایا اور سرکار نے اپنے مزار دے متعلق فرمایا، حضور نے اپنے روزے دے متعلق فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے نبی نے فرمایا جن نے میرا روزہ دیکھ لیا وہ دیتے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اے اعلان نظام الدین نے اپنی مرضی نال نہیں کیتا، محمد دی نگاہ نال کیتا ہے، اللہ دی عطا نال کیتا ہے، اللہ دی عطا نال۔ کون سمجھ آئیے نعرہ شرکیہ نہیں ہو؟ بولو اے نعرہ شرکیہ نہیں ہو، اے نعرہ اللہ دے قرآن تو محمد دے فرمان تو ثابت ہے۔ قرآن کہندا تلک الجنہ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ قرآن تے بولو گج کے سبحان اللہ۔ اللہ فرمانا میں اپنے بندیاں وچوں بندے بنائے نے جنہاں نو جنت دا وارث بنایا ہے، الذین یرثون الفردوس، انہاں نو فردوس دا وارث بنایا ہے۔ اے جنت دے دین انکار نہ کریں، کیونکہ شیطان دے بندے نہیں رحمان دے بندے نے۔ اس واسطے پہلی منقبت تے میں اجازت لواں، مل کے کہنا ہے منگتوں پہ کرم یا جڑا آج نہیں نہ بولے گا تو پھر کدوں بولے گا؟ قیامت والے دن تک پریکٹس کر لو، تو اوتھے بھی اعلان کریں منگتوں پہ کرم یا گنجے شکر آباد رہے تورا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے آباد۔ ماشاءاللہ بار والے دا بھی ذوق تازہ ہیں، آباد رہے تورا آباد رہے۔
ماشاءاللہ ہے نا اگلے جمعے نا بابا چک دے دوست نے میرے کو ڈیٹ لئی ہے محفل میلاد مصطفیٰ عشاء تو بعد میں حیران ہاں فیصل آباد اندر آ کے بھی تے جمعے وچ جڑے آندے نے انہاں تے بھی جنہاں میں نے سنیا ہے میلاد دا مہینہ ہے تے موضوع انہاں میں نے دتا ہے اہل بیت تسی نہیں سنیا تے میں کی کر سکنا میں تے سنایا ہے میں کہا یار تسی میلاد وچ مینوں اہل بیت دا موضوع دے دیتا کہندا جس طرح دی تواڈے کول جمعے چ اہل بیت دی شان سنی ہے نا جا کے دسیا تے بابا چک والے کیا بھی موضوع میلاد وچ نبی پاک دے گھرانے دا دے دیو اس واسطے اگلے جمعے عشاء تو بعد انشاءاللہ بابا چک دے اندر خطاب ہوئے گا تمام احباب شامل ہو کے ثواب دا رہنا حاصل کرنا اور جو میں بیان کیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ سانو فخر ہے اسی 2 نمبر پیراں نوں منن والے نہیں دوویں ہاتھ چک جڑا ایک چکے گا نال دا دا دوجا اٹھائے انہوں ثواب ملے گا کیونکہ بابا فرید کو ڈبہ پی رہے نعوذ باللہ ہیں بناوٹی پی رہے آپ دے پیر و مرشد نے فرمایا جڑا تیرے پیراں والی تھان تو لنگ جائے گا ایمان والا ہوئے گا تے اسی انہوں جنتی بنا دیں گے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین